حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے۔ غریب آدمی نا ویسے ہی طبعاً ہی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، وہ سہما ہوا ہوتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ لیکن یہ بیچارے سہمے، یہ ہر جگہ ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ آستانوں پہ بھی ڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آستانوں پہ بھی پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے جس کی جیب تگڑی ہوتی، تو ڈرتے ہیں یہ لوگ، اور ان پہ پریشر بڑھا دیا جاتا ہے، کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ان کی دلوں پر بوجھ بھی رہتا ہے کہ نہیں یہاں بات کوئی نہیں کرنی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ آیا نا نبی کریم کی بارگاہ میں تو وہ کانپنے لگا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کانپنے لگا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں مدینے کی جو ریاست ہے اس کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، غریب آدمی ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں۔ تو انہوں نے تو دیکھا تھا نا ان لوگوں کو کہ جو جانور کو مالک کی مرضی کے بغیر چھاؤں میں باندھ دیتے تھے تو مار پڑتی تھی، اتنا سیانہ ہو گیا تو مرضی کرے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی؟ اس نے کیا کہا اور پھر جواب میں میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ آپ ذرا بات کا لیول دیکھیں اور حضور کی گفتگو کا سٹیٹس دیکھیں۔ یہ وہ لوگ، یہ وہ تربیت ہے جو لوگوں کے دلوں اور روحوں تک اترتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور رو پڑے، اور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو کسی حکمران کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا کرتی۔ میری ماں تو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے رات گزار لیتی تھی، نہ تو کسی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس نے بات سنی تو وہ بھی رو پڑا، اور میں نے سنی تو میں بھی رو پڑا۔ دوستو رسول کریم دیکھیں نا ہم لوگوں نے کس طرح کا لیول بنایا ہوا ہے۔ ابھی تک وہ جو دولت کا رٹا ہے تھوڑا بہت وہ ابھی تک چلتا ہے، ابھی تک خاندان کے اندر کوئی بندہ امیر ہو جائے تو چودھری بھی وہی ہوتا ہے، سیانہ بھی، میرا تو خیال ہے پیر بھی وہی ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، وہی شیخ ہوتا ہے، سارا کچھ وہی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ یہ تمہارے اندر کے بوجھ ہیں، ماہا کفی صدرک، گناہ جو ہوتا ہے یہ کھٹکتا ہے سینے میں، یہ بندے کو پریشان کرتا ہے، بندہ تکلیف میں ہوتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے نا احساسات کی دنیا چھوڑ دی ہے،